السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے آخری آدمی، اور اس کتاب کے اندر 11 افسانے ہیں انتظار حسین کے۔ تو ہم ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک افسانے کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ریویوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ گڈ ریڈز پہ اس کی ریٹنگ ہے 4.09، جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ انتظار حسین کا شمار اردو کے رجحان ساز افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے علامتی اور اساطیری افسانے کے سفر میں تہذیبی شعور سے روشنی حاصل کر کے اس صنف کو نئے امکانات سے روشناس کیا۔ انتظار حسین کے افسانوی مجموعوں گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے اور خالی پنجرہ کو اردو افسانوی ادب میں وقار اور اعتبار حاصل ہے، اور پاکستانی افسانے کی شناخت متعین کرتے ہوئے انتظار حسین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخری آدمی انتظار حسین کے نمائندہ افسانوں میں شامل ہے۔ قصص القرآن میں مذکور ہے کہ بعض قوموں کی گمراہی اور نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ الاعراف میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی اور اس کے نتیجے میں قہر الہی کا ذکر ملتا ہے۔ انتظار حسین نے مذکورہ واقعے کی روشنی میں افسانے کا تانا بانا تیار کرتے ہوئے اسے جدید دور کی مادیت پرست طبقے پر منطبق کر دیا ہے۔ زر کی ہوس نے جس طرح آدمی سے اس کی آدمیت چھین کر اسے اعلیٰ اخلاقی قدروں سے محروم کر دیا ہے، اور جس طرح اس کی جون تبدیل کر دی ہے، اس کے تناظر میں مذکورہ افسانہ کسی خاص عہد یا معاشرت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آفاقیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ افسانے کا مزاج علامتی اور استعاراتی ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال قصص القرآن سے ماخوذ ہے، اور آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا کی تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کے بقول، آخری آدمی میں ہوس کاری اور نفس کی موت انسانوں کو معاشرتی اور تہذیبی سطح سے بندروں کی حیوانی سطح میں اتار دیتی ہے۔ لالچ اور مکر داخلی طور پر روحانی زوال اور معاشرتی رشتوں کی شکست کی نشانی ہے۔ انتظار حسین کی تحریر آخری آدمی 1967 میں پبلش ہوئی تھی۔ اگر ہم اس کے کچھ ریویوز دیکھ لیں تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کو اچھا لگا ہے، لیکن بہت سے ایسے افسانے ہیں جو کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو مطلب یہ ایک کرٹیکل تحریر ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک ایسے انسان ہیں جن کو خالص اردو اور مشکل چیزیں اچھی لگتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ فینٹیسی بیسڈ اور رومانٹک بیسڈ ناولز وغیرہ پڑھنے کے عادی ہیں تو شاید آپ کو یہ نہیں سننا چاہیے، آپ کو پسند نہیں آئے گا، اور شاید سننا بھی چاہیے کہ آپ کا لیول تھوڑا سا اپ ہو جائے گا۔ سب کچھ ہے اس کتاب میں، کیا ہے یہ نہیں پتہ پر کچھ ہے، یہ سلمان خالد کا کہنا ہے۔ اسامہ صدیقی نے بہت بڑا ریویو دیا ہے۔ زین الحسن کہتے ہیں کہ ادب صرف موجودہ نسل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی تخلیق کار کی کوئی تصنیف آنے والی نسل اتنی ہی اپنائیت سے محسوس کرے تو تخلیق کار امر ہو جاتا ہے اور اس کی تخلیق عالمگیریت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ انتظار حسین کا یہ افسانہ بھی کچھ ایسی ہی نوعیت کا ہے جس سے آنے والے کسی بھی زمانے کا شخص بھاگ نہیں سکتا کہ یہ انسان کی کہانی ہے۔ عبید تالپور کا کہنا ہے، It's a short but meaningful one. He describes the pupils' behavior in different times, what they look like when they are happy, angry, astonished, sad, etc. Author wants people should not change because of feelings. سہیل بھٹی کا کہنا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ افسانے ہر کسی کی سمجھ کے لیے نہیں ہوتے، اور میرا شمار بھی ان کا ذہنوں میں ہوتا ہے۔ کتاب یقیناً بہت اچھی ہوگی لیکن میں ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ تو جی ڈفرینٹ ریویوز ہیں، کسی کو اچھی لگی ہے، کسی کو بہت اچھی لگی ہے، اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، لیکن ان کا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ اچھی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں ہمیں یہ کتاب کیسی لگتی ہے۔ تحریر سٹارٹ کرتے ہیں آخری آدمی۔ اس تحریر میں 11 افسانے ہیں، اور افسانوں سے پہلے ایک اور چھوٹی سی تحریر ہے کرداروں کے بارے میں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری برادری کی ایک بی بی کراچی میں میری ہمشیرہ صاحبہ سے ملی اور شکایت کی کہ بہنوں، ہمارے نانا نے تیرے بھیا کا کیا بگاڑا تھا جو وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ میری ہمشیرہ اس پر بہت بگڑی اور جواب دیا کہ
بی بی میرا بھیا کسی کے لینے میں نہ دینے میں، وہ تو اپنی کتابوں میں پٹا پڑے روے ہے، وہ کیوں تیرے نانا کے پیچھے پڑتا؟ میری ہمشیرہ کو یہ بات تھوڑی دیر بعد معلوم ہوئی کہ ان کا بھیا اتنا بے گناہ بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھیں۔ دوسروں کے ناناؤں کے ساتھ ساتھ کئی اپنے خاندان کے اندر کے نانا کسی نہ کسی بہانے میرے افسانوں میں در آئے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں نے ابھی افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ جو لوگ اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے وہ مجھے بے طرح یاد آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی بستی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ آیا تھا، مگر پھر وہ لوگ بھی یاد آتے تھے، من و مٹی میں دبے پاؤں پڑے تھے۔ میں اپنی یادوں کے عمل سے اس سب کو اپنے نئے شہر میں بلا لینا چاہتا تھا کہ وہ پھر اکٹھے ہوں اور میں ان کے واسطے سے اپنے آپ کو محسوس کر سکوں۔ جب میں یہ افسانے لکھ رہا تھا تو میرے ایک محترم دوست شیخ صلاح الدین نے بہت بیزار ہو کر کہا کہ تمہارے افسانے میں عورت نظر نہیں آتی۔ عورت؟ شیخ صاحب اتنی تو عورتیں ہیں میرے افسانوں میں۔ عورتیں نہیں، عورت کہاں ہے تیرے افسانوں میں؟ اس اعتراض نے مجھے تھوڑا گڑبڑایا۔ میں نے اپنی یادوں کو کریدا۔ دھندلا دھندلا خیال آیا کہ اپنی برادری میں ایک دو عورتوں نے عورت بننے کی ہمت تو کی تھی، مگر یا تو وہ درمیان میں پچک گئیں یا اس برادری نے جہاں بچیاں اور بوڑھیاں بھی پردہ کرتی تھیں ان کے لچھنوں پر پردہ ڈال دیا، یا پھر اس معاملے میں اپنا مشاہدہ کمزور تھا۔ مگر خیر میں نے اپنی اس نقص کو مسئلہ نہیں بنایا۔ بات یہ تھی کہ اس آن ڈھلتی عمر والے لوگ میرے لیے ایک واردات بن گئے تھے۔ ان کی ڈھلتی عمریں اس تہذیب کی علامت بنی ہوئی تھیں جس نے مجھے ایک جذبہ بن کر آ لیا تھا۔ پھر جانے کیسے ان بچوں کی کہانیاں لکھنے لگا جن کے یہاں جنسی جذبوں جاگتا ہے جیسے موتی کے نئے نئے پودے پر کسی روز منہ اندھیرے اچانک کلی چٹکتی ہے۔ یہ افسانے لکھتے لکھتے میں نے ایک ناولٹ دن کے عنوان سے لکھا۔ اسے پڑھ کر میرے کئی دوستوں کو شک ہوا کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی کی تصویر جس طرح ان کے سامنے پیش کی تھی وہ شاید اس طرح نہیں تھی، اور سعید محمود نے مجھے کریدا اور تحسینہ کون تھی؟ تحسینہ ہے، میں نے کہا۔ اس جواب سے اسے اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے میرے گھر جا کر یہ سوال کر ڈالا، اور میرے چھوٹے بھانجے نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور بڑے بھائی نے بہن کی طرف دیکھا، اور پھر سب نے بیک آواز کہا کہ ہمارے ماموں اونٹ پٹانگ لکھتے رہتے ہیں، تحسینہ ویسینہ کوئی نہیں تھی۔ تب میں نے سعید سے کہا کہ اے میرے سادہ دل دوست، تحسینہ کو تو خود میں نے ڈھونڈا اور نہ پایا، تو اسے کہاں سے پالے گا؟ بات یہ ہے کہ ایک مشکل میر صاحب کو مہتاب میں نظر آئی تھی، اور ایک صورت مجھے خواب میں دکھائی دی، اور چاند میں نظر آنے والی شکلیں زمین پر نظر نہیں آتی، اور خواب میں دکھائی دینے والی صورتیں عالم بیداری میں دکھائی نہیں دیتی، اور چلتے چلتے کسی پر تحسینہ کا شک بھی ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے پتہ چلا کہ وہ تو قدامت پسند لڑکی ہے۔ اس بیان سے میری مراد یہ ہے کہ کردار افسانے میں تجربے اور مشاہدے ہی کے واسطے ہی سے نہیں آتے، خوابوں کے راستے سے بھی ظہور ہو کرتے ہیں۔ مگر ہر چند کے تحسینہ کو گوشت و پوست میں کبھی نہیں دیکھا، مگر وہ مجھے قدامت پسند لڑکی سے زیادہ حقیقی اور سچی مخلوق نظر آتی ہے۔ اصل میں نے محبت کے تجربے کے حوالے سے افسانہ نہ لکھنے کا جو ذاتی عذر دوستوں سے کہا تھا، اس کی کلئی دن لکھتے ہوئے خود ہی مجھ پر کھل گئی۔ کردار اوپڑ کھا چال سے افسانے میں آتے ہیں، مشاہدے کے راستے آتے آتے کوئی کردار الٹے راستے پہ پڑھ لیتا ہے اور پسلی توڑ کر برآمد ہوتا ہے۔ مشاہدے کا رستہ سیدھا ہے اور آسان ہے، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ ہمارے بابا آدم نے چند تکلیفیں اپنی جان کو لگا لی تھیں، اولاد نے باپ کی تکلیفوں سے فیض اٹھایا، مگر اس اولاد میں سے جس نے تخلیقی آدمی بننے کا دعویٰ کیا، اس کے سر پہ بوجھ ڈالا گیا کہ وہ اپنے جد امجد کی تکلیفوں کو امانت جانے اور ان کے دکھ بھرے تجربوں کو فراموش نہ ہونے دے۔ سو افسانہ پسلیاں عزیز رکھ کر نہیں لکھا جا سکتا، اور ہر افسانہ نگار کو اپنی مصیبت زیادہ بڑی مصیبت نظر آتی ہے۔ مجھے خواہ مخواہ یہ خیال ہو گیا کہ میرے کرداروں کو میری پسلیوں سے زیادہ دشمنی ہے۔ وہ مشاہدے میں بھی آتے ہیں تو پھر روپوش ہو جاتے ہیں، پھر مدت بعد وہ پسلی توڑ کر اپنی صورت دکھاتے ہیں کہ حاضر موجود لوگ مجھے بور کرتے ہیں، مگر جب وہ اوجھل ہو جاتے ہیں تو مجھے یاد آتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ لوگ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا کرتے اور انسانی رشتے جوں کہ توں رہا کرتے، اور مجھے افسانہ لکھنے کی مصیبت نہ اٹھانی پڑتی۔ مگر افسوس ہے کہ انسانی رشتے ہر آن بدلتے ہیں اور بکھرتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں یا سفر پہ نکل جاتے ہیں یا روٹ جاتے ہیں، پھر میں انہیں یاد کرتا ہوں اور انہیں خوابوں میں دیکھتا ہوں اور افسانے لکھتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں یا موٹر کے نیچے آ جاتے ہیں اور کچلے جاتے ہیں۔
ان درماندوں میں ہوں جو کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں اور گھل گھل کر مر جاتے ہیں۔ حادثے مجھ پر اثر نہیں کرتے اور لوگ فوری طور پر مجھ سے کچھ نہیں کہتے۔ وقت گفتگو میں گونگا ہوتا ہوں اور موقع واردات پر واردات کے معنی میری سمجھ میں نہیں آتے۔ منظر اور صورتیں اور آوازیں خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار، مجھ پر ان کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، مگر پھر رفتہ رفتہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو زہر دیا گیا ہے۔ پھر مجھے نیند آ جاتی ہے اور پسلی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ زہر میرے اندر دھیرے دھیرے اترتا ہے، جیسے تحسینہ اور ضمیر کے اندر اترا تھا۔ مگر ناصر کاظمی مجھے شمر لعین کہتا ہے، صحیح کہتا ہے کہ میرے کردار خوش و خرم لوگ نہ صحیح، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ اونچی آواز سے روتے بھی نہیں ہیں۔ اونچی آواز سے رونے والے لوگوں سے مجھے ابتدا کی بو آتی ہے۔ اصل میں گریہ وزاری اور نالہ فریاد کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اے اسیران خانہ یہ زنجیر، تو نے یا غل مچا کے کیا پایا؟ نالے دل میں جگہ نہ پائے تو پھر بے شک آفتاب میں شگاف ڈال دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تحسینہ اگر روتی تو کیا لے لیتی، اور ضمیر اگر اپنا اعلان کر دیتا تو کیا پا لیتا؟ آخری موم بتی والی لڑکی نے اچھا کیا کہ اپنے آنسوؤں کو امام باڑے کی موم بتیوں کے آنسوؤں میں چھپا دیا، اور ٹھنڈی آگ والی عورت سینے پر پتھر رکھ کر کھری چارپائی پہ سو نہ جاتی تو کیا کرتی کہ اپنے آپ کو ظاہر مت کرو کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں خواری ہے، رسوائی ہے۔ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا۔ ضمیر کا رویہ اس کا اپنا رویہ ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں ضمیر نہیں ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو ظاہر مت کرو کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں خواری ہے، رسوائی ہے۔ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا۔ ضمیر کا رویہ اس کا اپنا رویہ ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں ضمیر نہیں ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، افسانے میں نہیں۔ آخر افسانے میں ظاہر ہونے سے تو زندگی میں ظاہر ہونے کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، سو مجھے افسانے کا کردار بننے میں کہ کوڑی کا فائدہ ہے۔ افسانے میں میرا مسئلہ ظاہر ہونا نہیں ہے، روپوش ہونا ہے۔ پیغمبروں اور لکھنے والوں کا ایک معاملہ صدا سے مشترک چلا آتا ہے۔ پیغمبروں کا اپنی امت سے اور لکھنے والوں کا اپنے قارئین سے رشتہ دوستی کا بھی ہوتا ہے اور دشمنی کا بھی۔ وہ ان کے درمیان رہنا بھی چاہتے ہیں اور ان کی دشمن نظروں سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ میرے قارئین میرے دشمن ہیں، میں ان کی آنکھوں دانتوں پر چڑھنا نہیں چاہتا۔ سو جب افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو اپنی ذات کے شہر سے ہجرت کرنے کی سوچتا ہوں۔ افسانہ لکھنا میرے لیے اپنی ذات سے ہجرت کا عمل ہے، مگر ہجرت ہمیشہ سے جان جوکھوں کا کھیل چلا آتا ہے۔ حضرت زکریا درخت کے تنے میں جا کر چھپے تھے، مگر ان کی پگڑی کا سرا باہر نکلا رہ گیا۔ اس سے دشمنوں نے ان کا پتہ پایا اور اپنے درخت اور اپنے پیغمبر دونوں کو دو نیم کر دیا۔ بہت لکھنے والوں نے اس طرح اپنی تحریر میں چھپنے کی کوشش کی اور اپنے دشمن قارئین کے ہاتھوں پکڑے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال خوش اسلوبی سے غار میں پناہ لی، اور ان کے وہاں داخل ہوتے ہی مکڑی نے غار کے منہ پر جالا پرو دیا، اور جالے میں ایک کبوتری نے آ کر انڈا دے دیا۔ لکھنے والے کو بھی اسی کمال کے ساتھ اپنی تحریر میں چھپنا چاہیے، تبھی اس کی ہجرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنی ہجرت کی کامیابی اور ناکامی کا مجھے ٹھیک اندازہ نہیں، البتہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، سو میرے قدموں سے کوئی غار درخت کی کوئی کھکھل متبرک اور مقدس نہیں بنتی۔ میری ذات کے ساتھ کچھ نحوستیں، کچھ نجاستیں، کچھ خوف اور وسوسے لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنی نحوستوں اور نجاستوں اور وسوسوں کی پوٹ لیے غاروں اور درختوں میں چھپتا پھرتا ہوں۔ اب میرے سبز قدموں سے غاروں اور درختوں کی تقدیس مشکوک ہے، مگر میں چھپا ہوا کہاں ہوں؟ میں نے اتنی بار ہجرت کی ہے کہ اب مجھے خود یاد نہیں کہ میں کہاں پناہ گیر ہوں۔ اپنی کہانی میں نے اس مکھی کی کہانی لکھی تھی جو اپنا گھر لیپتے لیپتے اپنا نام بھول گئی۔ اس نے بھینس سے جا کر پوچھا کہ بھینس بھینس میرا نام کیا ہے؟ بھینس نے جواب دیے بغیر دم ہلا کے اسے اڑا دیا۔ پھر اس نے گھوڑے سے جا کر یہ سوال کیا، گھوڑے نے بھی اپنی کنوتیاں ہلا کر اسے اڑا دیا۔ وہ بہت مخلوقات کے پاس یہ سوال لے کر گئی اور کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ آخر وہ ایک بڑھیا کے منہ پر جا بیٹھی۔ بڑھیا نے ہشتے مکھی کہہ کے اسے اڑا دیا، اور مکھی کو اس ذلت کے طفیل اپنا نام معلوم ہوا۔ کیا عجب ہے کہ میں نے جو بعض نحوست مارے کردار سوچے ہیں وہ اسی چکر میں ہوں۔ وہ شخص جو اپنی پرچھائیوں سے ڈرا ڈرا پھرتا تھا، وہ شخص جس کا سارا بدن سوئیوں میں بیندا ہوا تھا،
وہ شخص جسے اپنی ٹانگیں بکرے کی نظر آئیں، وہ شخص جو 1000 ریاضت کے باوجود زرد کتے کی زد سے نہ بچ سکا، وہ شخص جو شہزادے سے مکھی بن گیا، وہ شخص جو آخر کار بندر بن کر رہا۔ میں نے ان سب کے پاس جا جا کر اپنا نام پوچھا ہے اور باری باری ہر ایک پہ شک ہوا ہے کہ یہ میں ہوں، لیکن شاید میں ذلت کے اس آخری مقام تک نہیں پہنچا ہوں جہاں پہنچ کر میں اپنے آپ کو پا سکوں۔ ذلت کی اس انتہا تک پہنچنا میری افسانہ نگاری کا منتہا ہے۔ ویسے مجھے ایک شک اور ہے، شاید میں اب سالم صورت میں کہیں بھی پناہ گیر نہیں، اس لپنے چھپنے میں بکھر گیا ہوں۔ مہیوال کا قاعدہ تھا کہ سونے کے آتے آتے روز ایک مچھلی پکڑتا اور وہ اسے بھونتے اور مل کر کھاتے، مگر ایک بار مہیوال کے ہاتھ مچھلی نہیں آئی، تب اس نے اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور مچھلی کی کمی اس سے پوری کی۔ مگر میں نے تو بہت بار ایسا کیا کہ کردار میں تھوڑی کمی بیشی ہوئی تو اپنے آپ سے تھوڑا حصہ لیا اور اسے شامل کر کے کردار پورا کر دیا۔ ایسی صورت میں مجھے اب کہاں ڈھونڈیں گے اور کسے پکڑیں گے؟ میرے افسانے تو میری کربلا ہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور پوری کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ خود میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ میں اس دل لخت کو کیسے جمع کروں اور کیسے زندگی میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، اپنے تئیں بروئے کار لاؤں۔ انتظار حسین کی تحریر آخری آدمی کا پہلے افسانے کا نام ہی آخری آدمی ہے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔